لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، یہ جو ذکر کیا گیا تورات، پھر انجیل، پھر حضور، ہم سب کے لیے ہم نے ایک شریعت مقرر کی ہے. یہ ہے وہ مائکرو شریعت. اس میکرو شریعت کے تحت اب کیا احکام دیے گئے. نماز کیسے ہوگی؟ ظاہر بات ہے یہود کے ہاں نماز کی کوئی اور شکل تھی، یا اور کوئی کیا چیز ہے ہوگی، اس کے سارے قوانین کیا ہیں. وہ ایک دوسری شریعت تھی، اور ایک شریعت محمد ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. شریعتیں جدا ہے، منہاج بھی جدا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا منہاج انقلابی نہیں تھا. اس کا مین نقطہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل جو بہرحال مسلمان قوم تھی، اگرچہ بگڑے ہوئے لوگ تھے، ان کے بگڑے ہوئے ہونے کا اندازہ کیجئے کہ جب آزادی ہو کر گئے ہیں تو کہہ دیا کہ اے موسیٰ، صحرا میں جانے کے بعد جیسے ان کے بت ہیں ہمارے لیے بھی بت بنا دو، تاکہ ہم بھی اسی طرح بیٹھ کر جو ہے تپسیا کریں ان کے سامنے. اور جب حضور حضرت موسیٰ گئے ہیں کوہ طور پر تو بچڑے کی پرستش کرنے والے، جو تورات کے مطابق 70,000 آدمی قتل ہوا اس جرم کے اندر، ارتداد کے اندر. تو اس اعتبار سے غور کیجئے کہ یہاں پر وہ دین اور اس کے نیچے شریعتیں مختلف ہوئی ہیں. منہاج بھی وہاں پر حضرت موسیٰ کا منہاج کیا تھا؟ ایک مسلمان بگڑی ہوئی چاہے ہو لیکن موحد قوم کو اس کو کافروں کے غلبے سے نجات دلانا. ایک منہاج عیسیٰ کا ہے. عیسیٰ کے زمانے میں آپ کو معلوم رومن امپائر تھی، ان کے مظالم تھے. ایک حرف بھی حضرت عیسیٰ نے رومن امپائر کے خلاف نہیں کہا. پرووک کیا گیا، بار بار کہا گیا. جو وہاں پر ایک خاص طبقہ تھا جو وہاں پر کوشش کر رہے تھے کہ یہاں پر بغاوت کریں اندرونی طور پر، وہ بار بار کہلوانا چاہتے تھے کچھ کہ قرض کر دیں رومن امپائر کو، کس طرح بددعا دے دیں. نہیں، سارا کام کیا کیا؟ لوگوں کی اخلاقی اصلاح، ایمان کے حقیقی نتائج، ایمان کے وہ اندرونی کیفیات جن کی طرف آج تفصیل سے اشارہ کیا ہے احمد جاوید صاحب نے. انٹرنلائز کرنا ایمان کو. ایک یہ باہر کی بات ہو رہی شریعت کی، یہ قانون ہے، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. ایک یہ کہ وہ دین اندر اتر جائے. چوں بجا در رفت جہاں دیگر شوت، جب اندر یہ قرآن اتر جاتا ہے کسی کے تو اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے. حضرت عیسیٰ کی ساری جد و جہد یہ انٹرنلائزنگ آف دین and توحید اور اللہ کی محبت اس پر تھی. سیاست کا کوئی شمع بھی نہیں، یہاں تک کہ سلطنت روما کے خلاف ایک حرف نہیں کہا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منہاج انقلابی. اور وہ انقلابی کیا ہے؟ احمد جاوید صاحب سے میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، اس کا ایک جو ہے اس کا کمپوننٹ بہت خوب واضح کیا، انہوں نے بہت عمدگی سے واضح کیا. وہ ہے انٹرنل، اندر ایسوٹیرک ایلیمنٹ، اندر ہماری ذہن اور فکر کی سوچ کے اندر دین داخل ہو جائے، دین اندر حاکم ہو جائے، توحید اندر غالب ہو جائے، توحید ہمارے وجود کا حصہ بن جائے. لیکن اس کے ساتھ ہی وہ انقلاب پھر یہ بھی ہے کہ ایسے لوگوں کو دعوت کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، پھر تزکیے کے ذریعے، پھر تنظیم کے ذریعے سے بیعت کے بندھن میں باندھ کر ایک طاقت بناؤ، طاقت بنا کر باطل سے ٹکراؤ. یہ ٹکرانا جو ہے یہ شاید آپ کی اتنی توجہ اس کی طرف نہیں ہوئی ہے کہ ادھر حقیقت یہ سارا معاملہ کس لیے ہے. اورینٹیشن کیا ہے؟ ایک ہے تبلیغ 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 کرتے چلے جائیے، پہنچ جائیے امریکہ تک، پہنچ جائیے جاپان تک، لیکن کسی ایک گاؤں میں بھی آپ اس نظام کو قائم نہ کر سکے. دنیا کہے کہ کون سا اسلام لائے ہو ہمارے لیے تو ہمیں پتہ نہیں بھائی، کئی کتابوں میں لکھا ہے کہ دکھا سکتے ہو دنیا میں؟ نہیں. یا یہ کہ کسی اور طریقے سے، ایک یہ ہے کہ اصلاح نفس کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ، تزکیہ کرو، لوگوں کو اندر سے مانجو رگڑو، کرتے جاؤ. یہ ایک خانقانی نظام یہ بھی دنیا میں رہا ہے، ایک کام ہے. لیکن محمد رسول اللہ کا کام کیا ہے؟ تبلیغ بذریعہ قرآن، یتلو علیہم آیاتہ ہی، اور پھر تزکیہ کہ اندر سے ساری امنگیں، ساری آرزویں ختم ہو جائیں سوائے اللہ کے دین کے غلبے اور اللہ کی رضا کا حصول اور آخرت کی فلاح کا حصول. کوئی اقتدار کی طلب، کوئی شہرت کی طلب، کوئی دولت کی طلب نہ باقی نہ رہے. اور پھر یہ ہے کہ ان لوگوں کو جوڑو، جمع کرو، طاقت بناؤ. اس لیے یہ جان لیجئے نظام کبھی وعد و نصیحت سے نہیں بدلا، کبھی نہیں بدلا. ہاں اخلاق بدل جاتے ہیں، کوئی نظام میں جزوی تبدیلی بھی آ سکتی ہے، ریفرمیشن کسی درجے میں ہو سکتی ہے، نظام نہیں بدلے گا. کیا بادشاہت کا نظام فرینچ ریولوشن کے بغیر دنیا سے ختم ہو سکتا تھا؟ کیا کمیونزم دنیا میں خونریزی کے بغیر آ سکتا تھا؟ ابھی مثال دی گئی ہے ایران کی، وہاں جانے دیے 20,000 آدمیوں نے جانے دیے، جانے دینے تو پڑیں گے. ہاں انہوں نے خود ہتھیار نہیں استعمال کیے اور ایران کی فوج کے خلاف، یہ بات بالکل مختلف ہے. جانے تو دینی پڑی ہیں، نہ تعلیم و تدریس سے، نہ تبلیغ سے،
نہ تزکیے سے محض ان سے کام نہیں ہوگا، جب تک کہ یہ سارے کام اقبال نے جو ہے 2 شعر میں جمع کر دیے۔ واقعتاً میں حیران ہوتا ہوں کہ جب یہ شعر کہے وہ کس جگہ پر ہوں گے جہاں سے وہ بات کر رہے تھے۔ گفتند جہان ماں آیا بتوی سازد، اے اقبال ہم نے تمہیں جس دنیا میں بھیجا ہے تمہیں پسند آئی؟ گفتم کے نمی سازد، میں نے کہا نہیں، اچھی نہیں ہے، یا ظلم ہے۔ یہاں جو ہے خواجاز خونے رگے مزدور سازد لال ناب، یہاں کا سرمایہ دار جو ہے مزدور کے رگوں کے خون سے اپنی شراب کشید کر کے پی رہا ہے، یہ مجھے کیسے پسند آئے دنیا؟ اور از جفائے دہ خدایاں کشت دہقانہ خراب، اور یہ زمینداروں اور جاگیرداروں کے ظلم و جور سے دہقان کی جو ہے کھیتی ویران ہو گئی ہے۔ تو اس لیے مجھے انقلاب انقلاب ہے انقلاب، تو کہا کہ مجھے پسند نہیں آیا۔ فرمایا گفتند کے برہمزن، توڑ دو پھر اس کو، ختم کر دو۔ اب کیسے ختم کر دیں؟ پہلا مصرع وہ کہ جو احمد جاوید صاحب نے بیان کیا، با نشہ درویشی درساز و دمادم زن، یہ درویشی ہے، دعوت دینی ہے، کسی کو کسی راستے پہ بلانا ہے، اس پر دوست تو نہیں جما سکتے۔ واز کہو گے تو نصیحت دل سے نکلی ہوئی بات ہوگی، اس کی خیر خواہی کی بنیاد پر ہوگی۔ وہ بات کہو گے وہ گالی دے جائے گا، چپ رہو گے۔ بدھ مت کے بھکشو بننا پڑتا ہے۔ 12 برس مکے کے اندر کیا تھا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، چاہے دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا خباب بن الارت کو، انہیں اجازت نہیں تھی، ورنہ ایک آدمی سمجھے کہ مجھے تو زندہ بھون رہے کباب بنانے لگے ہیں، اگر اجازت ہو تو 2-4 کو مار کر تو مرتا نا انسان، ایسے تو نہیں مرتا، لیکن نہیں تھی، اجازت نہیں تھی۔ پیسو ریزسٹنس، اسبرو یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، بدترین ٹارچر کر رہا ہے ابو جہل حضرت سمیہ کو اور حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، لیکن حضور پاس سے گزرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اسبرو یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو۔ یہ سارا دور صبر کا تھا، یہ درویشی کا تھا۔ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، چوں پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن، جب تیار ہو جاؤ، تعداد کافی ہو، ڈسپلن کے خوگر ہو چکے ہوں، تن من دھن یہاں تک کہ جان دینے کو تیار ہوں، سر سے کفن باندھ لے، دل تمام آرزوؤں سے خالی ہو چکے ہوں، اور اس کے لیے کمر کس لیں، تو پھر یہ کہ اگر مناسب تعداد بھی ہے تو میدان میں آؤ، للکارو باطل کو، اب میدان میں آ کر ٹکراؤ۔ بادشاہ درویشی در ساز و دمادم زن، چوں پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن، اپنے آپ کو دے مارو سلطنت جم کے خلاف۔ یہ ہے انقلاب کا طریقہ، یہ ہے طریق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ واللہ لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، یہ تو پیشین گوئی حضور کی ہے کہ اس امت کے آخری دور میں قیامت سے پہلے پوری دنیا میں خلافت کا نظام آئے گا، آ کر رہے گا، لیکن آئے گا کیسے؟ امام مالک فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے آئے گا جس سے پہلی مرتبہ آیا تھا۔